کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم آ رہا ہے چین، ایک معمول کا دورہ ہے کہ ایک ونٹر اولمپکس یعنی بیجنگ میں جو ہو رہی ہے اس کی افتتاحی تقریب میں اس میں شرکت کے لیے مدعو کیے گئے ہیں، یا بنیادی طور پہ وجہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر بات اتنی سی کیا ہے کہ اسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک اولمپکس ہو رہی ہیں اور اس میں وزیر اعظم گئے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پچھلے 4 سے 5 دن یا میکسیمم 1 سے 1.5 ہفتہ دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اندر بین الاقوامی سیاست میں بڑی چیزیں نظر آئیں گی، اور اسی تناظر میں آپ کو عمران خان صاحب کا یہ دورہ جو ہے وزیر اعظم کا، یہ بھی آپ کو بڑا اہم نظر آئے گا۔ DGISI آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اس کے بعد ایک روز پہلے پاکستان کے اہم ترین ممتاز ترین جو ہیں بزنس مین وہ ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں اور آرمی چیف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ، اگر انہوں نے صرف اولمپکس دیکھنے جانا ہوتا یا اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں جانا ہوتا تو وزیر کھیل ساتھ چلے جاتے، صحیح، کوئی 5-6-7 کھلاڑی چلے جاتے ساتھ، یہی ہوتا نا۔ ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ گئے ہیں جو خطے کی صورتحال، جو پاکستان کی معاشی صورتحال، جو پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ اس وزٹ سے چائنا کا جو دورہ ہے یہ خطے میں ایک نئی تبدیلی لانے کے لیے، جہاں پر خطے کے اندر کچھ قوتوں نے چائنا کے اس ایونٹ کا بائیکاٹ کیا، تو اس ایونٹ پہ پاکستان کا جانا، اور جب پاکستان نے وہاں جانے کا اعلان کیا تو یہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے جو بلوچستان میں ہوا ہے، اس میں آپ کو پتا تانے بانے کہاں ملے، کس ملک کے ساتھ ملے، وہ تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت اس دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے، سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے، گوادر کو سبوتاژ کرنے کے لیے، گوادر میں ہونے والے آئندہ آنے والے دنوں میں نئے منصوبوں کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے جو آ رہی تھی جو چند دنوں میں اناؤنس ہونی ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ایک طرف یہ دہشت گرد حملہ کروایا گیا، دوسری طرف یہ کوشش کی گئی کہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب اگر کوئی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا، ہمارے جوان شہید ہوئے، لیکن ایسے کئی دہشت گرد جو ہے وہ جو مارے گئے کہ جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دونوں جگہوں پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ یاسر عمران خان صاحب کا یہ دورہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے 15 سے 20 دن بعد ذرا آپ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو ذرا دیکھیے گا۔ اس دورے کے بعد جو معاہدے ہوں گے، اس دورے میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف اولمپکس نہیں، چند ملاقاتیں ہیں، اور یہ چند جو اہم ملاقاتیں ہیں یہ چائنا کے صدر اور دیگر ذمہ-داران کے ساتھ ساتھ 2 اور ممالک کے صدور کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، 2 اور ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہیں جس سے خطے کے اندر صورتحال تبدیل ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوگی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ 3 ماہ جو ہے، اس 3 ماہ کے بعد مارچ میں یہ نہیں ہوں گے، یاد ہے آپ کو؟ ہمارے پروگرام میں تو کسی نے کہا جی کہ فروری میں نہیں ہوں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 3 چیزیں تو ایک ہفتے میں کلیئر ہو گئی کہ حکومت اور ادارے ایک پیج پہ، اس کے بعد مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر میں تنہائی بڑھانے کے لیے اپنے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سب کو یہ پیغام دے سکے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، جب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو کاروبار اور دیگر چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، معاملہ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو ان سارے حالات میں ایک تو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے چائنا کا، کبھی بھی کوئی وزیر اعظم جس کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہو نا یاسر، اس سے اتنے اہم دورہ نہیں کروایا جاتا۔ اس کے بعد 23 مارچ کو وزرائے خارجہ کانفرنس یہ بھی نہیں کروائی جاتی۔ جب فیصلہ ہونا ہو کہ جناب یہ گھر جس کو بھیجنا ہے تو پھر ان سے یہ کام نہیں کروائے جاتے، انہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ اتنی ہائپ نہیں دی جاتی۔ اب وزیر اعظم کا یہ دورہ جہاں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو تبدیل کرے گا، پاکستان کے اندر مزید نئی انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے اندر چائنا جو ہے بڑی کمپنیاں لگائے گا، بڑی فیکٹریز لگائے گا جس پہ مزدوری ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ دورہ ایک بجلی بن کے گر رہے گا اپوزیشن جماعتوں پہ، کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گیپ ڈال دیں گے، کوئی ایسی فضا قائم کر دیں گے، کوئی ایسا ماحول بنا دیں گے کہ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، اداروں کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم کی بنتی نہیں، ادارے وزیر اعظم کے خلاف ہیں، وزیر اعظم جو ہے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جنوری گزر گئی، فروری گزرے گی، مارچ گزرے گا، اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب آج کی میں آپ کو تازہ ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم جو ہیں
یہ چائنا کے دورے پہ روانہ ہوتے ہیں تو دو اہم اپوزیشن رہنما جو ہیں ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے. صحیح. اچھا اس گفتگو میں ہوتی ہے, کہا جاتا کیا تھا کہ اس دورے کے بعد تو وہ چانس ختم ہو گیا ہے کہ جس چانس کے متعلق کہا جا رہا تھا جناب کہ شاید ان کے حالات اتنے خراب ہوں گے یہ غیر ملکی ٹورس پہ بھی نہ جا سکے, یہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, اس کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تو آرمی چیف بھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتری کے لیے اپنا خود کہتے ہیں جب حکومت ملک کی بہتری کے لیے جو کرے گی فوج اکثر ان کا ساتھ دے گی. بس یہ سارے معاملات کے بعد جہاں پاکستان کی معاشی اقتصادی یہ صورتحال بہتر ہونی ہے, وہاں پر اپوزیشن کی حالت بری ہونی ہے. آج دو اپوزیشن رہنماؤں نے یہ تو باقاعدہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کالیاں برسوں سن لیں گے ان کی گفتگو بھی سن لیں گے. انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دورہ مکمل ہو لینے دیں. اس دورے کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی پریشر جو ہے وہ اپوزیشن پہ بڑھا سکتا ہے. جب عمران خان آ کے واپسی پہ اعلان کریں گے, اور اس کے بعد میں آپ کو چلیں ایک اور بتا دیتا ہوں, چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن وزیر اعظم کے ٹور کے فوری بعد پاکستان آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں حکومتی حوالے سے. وزیر اعظم واپس آئیں گے تو کیا کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں آپ کی نظر میں؟ کیا بجلی صرف اپوزیشن پہ گرے گی یا پھر پی ٹی آئی کے اندرونی سطح پہ انتظامی معاملات میں بھی گرے گی؟ ہاں یہ بڑی خبر ہے جی جس کو آپ جاننا چاہتے تھے. یاسر میرے پاس جو اطلاعات ہے دونوں صوبوں میں اور وفاق میں, کے پی اور پنجاب, کے پی پنجاب اور وفاق, یہاں پر تبدیلیوں کا چکر چلنے والا ہے. یہ کس کی پر ہوگا؟ دیکھیں یہ کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں, کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں, اور ان معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور جہاں پر جو ممکن ہوتا ہے وہ تبدیلی کرتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ممکن ہوگا ہم اس کی تبدیلی کرتے ہیں. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں اور وفاق میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی. یہ کوئی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ جی سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی, میں تو کسی کے نام ہی نہیں لے رہا. میں کہہ رہا ہوں وفاق اور دو صوبوں میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی, یہ متوقع ہے. اب یہ چائنا سے واپسی کے فوری ہوتا ہے یا کچھ دن گزرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے, لیکن یہ ایک چیزیں میری اطلاع کے مطابق چیزیں کچھ فائنل ہو چکی ہیں. نہیں, اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو تگڑی تبدیلی ہیں وہ کسی کو ابلائج کرنے کے لیے یا پھر صورتحال میکانزم بہتر کرنے کے لیے؟ یہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے. دو چیزیں ہیں میرے پاس. ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس وزیر کی وجہ سے ہمارا مذہبی حلقوں میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ مذہبی حلقوں میں آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے. ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ جناب یہ یہاں پر سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا, اس کو تو فلاں جگہ پہ سیٹ ہونا چاہیے تھا. ایک وزیر کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اگر فلاں وزارت دے دی جائے تو آپ بھی مضبوط ہوں گے اور فلاں کام بھی بہتر ہوگا. یہ تو پھر تبادلے ہوئے نا؟ نہیں تبادلے نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ نہ کہتا یہ سب. اس کے بعد ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار, دو صوبوں کے 4 افراد کے متعلق کہا گیا کہ ان کو میرا خیال ہے اب اریسٹ کرا دینی چاہیے. اب ان کو کچھ دیر آرام کروانا چاہیے, اب کافی ہو گیا, اب ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے. اس میں ایک آپشن یہ بھی استعمال ہوا. آپ گنڈا پور صاحب کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں تو پھر آج کی خبر پہ بات کروں گا نا. دیکھیں پھر ایک طرف علی کریم کنڈی صاحب ہیں اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب ہیں, ان کے بے دخل ہونے کے احکامات جاری ہوئے ہیں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. نہیں کام یہ کچھ. اچھا, یہ معمول کی ہے؟ یہ وہ بھی بالکل چھوٹے سے کام ہے. تبدیلی تو وہ ہوگی جس کے بعد ہیڈ لائن بنے. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جو سارا دن ڈسکس ہو. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جس کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیل ہو. یا سر یہ جو آپ گنڈا پور یہ تبدیلی کو تبدیلی نہیں ہوتی, یہ معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا, یہ ایک روٹین میٹر ہے, اس کو روٹین میٹر پہ ہی رہنے دیں. میں آپ کو بس کلیئر اتنا صرف اشارتاً کہہ دوں کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اگر اس کمٹمنٹ میں پہرا دیا گیا تو 2 صوبوں کے اندر 4 اہم تبدیلیاں متوقع ہیں. اور ان اہم تبدیلیوں میں دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک آپ ایک جگہ پہ تو یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ فارمولہ یہ رکھا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تبدیل ضرور کر دیں لیکن پھر اس کے باوجود اس کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری پہ جا کے ناراض بھی نہیں ہوگا
اگر ناراض بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پوزیشن بھی خراب نہیں ہوگی نا، ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ مثال میں بتا دیتا ہوں، ابھی ویسے بلنٹ فیصلہ تو نہیں ہے نا پھر. نہیں ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بڑے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صوبہ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا صوبہ بننے جا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے صرف اس کو دیکھے اور اس کو بااختیار کر کے کچھ ادھر دے دیا جائے اختیار. یہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے اور اس پہ بھی میں تو نام پوچھتا رہوں گا، قریشی صاحب کی طرف اشارہ؟ نہیں. اچھا یا سر ابھی میں نام اس لیے نہیں کہتا، میں آپ کو بتا دوں نام اس لیے ہم نہیں بتاتے. دیکھیں ہم نے بہت سے پروگراموں میں اپنے نام بھی بتا دیے اور الحمدللہ ویسے ہوا بھی. نام اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. چلے اشارہ ہی دیتے ہیں، 4 سے کا اشارہ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. آپ سمجھ لیں وہ تو کئی وعدے، وہ تو کارکن جو ہے پی ٹی آئی کے، کارکن نہیں میں کہہ رہا جن کی تبدیلی کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا. پہلے بھی وعدے ہوئے، اس پہ بڑے اختلاف بھی بڑے، وعدہ وفا نہیں ہو سکا. لیکن اب سننے میں آیا کہ اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وعدہ وفا بھی ہو جائے. چلیں بات کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں. کسی کے مائنس کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں مائنس کرنے کی، پارٹی سے بے دخل ہونے کی بھی نہیں. پارٹی کے نہ مائنس نہ پارٹی سے بے دخل، یعنی مائنس بھی نہیں کسی کو کیا جائے گا، پارٹی سے بے دخل بھی نہیں کیا جائے گا. وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہیں، انہیں کسی اور جگہ بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ تبدیلی بڑی ہوگی.